بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان قرآن کورس کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان قرآن سیکھنے کے سلسلے میں ذخیرہ الفاظ کی 3 سٹیجز میں پہلے سٹیج کو ہم مکمل کر چکے ہیں، اور یہ کلاس ہماری ٹیسٹ کلاس ہے جس میں ہم پہلی سٹیج کے الفاظ کا اس صفحہ پر پریکٹیکل کرتے ہوئے اس صفحہ کا ترجمہ کریں گے۔ اگر آپ نے اس سٹیج میں پہلی کلاسز نہیں دیکھی تو پہلے ان کو دیکھ لیں، کیونکہ ان اسباق کو پڑھے بغیر شاید آپ کے لیے اس سبق کو پڑھنا مفید ثابت نہ ہو۔ یہاں پر یہ بات بھی دہرا لیتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ یا حروف ہوں گے یا اسم ہوں گے اور یا فعل ہوں گے۔ تو پہلی سٹیج میں ہم نے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے تقریباً تمام کے تمام حروف کو کور کر لیا ہے۔ اب اگلی سٹیج میں ہم قرآن میں بکثرت استعمال ہونے والے اسم پڑھیں گے، اور تیسری اور آخری سٹیج میں بکثرت استعمال ہونے والے فعل پڑھیں گے۔ آسان گرامر کے ذریعے بڑے آسان انداز میں ہم فعل کی مختلف شکلیں بنانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سٹیج میں اب تک ہم جن الفاظ کو پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں وہ الفاظ پورے قرآن کا تقریباً نصف حصہ بنتے ہیں۔ اس صفحے میں جو چوتھے پارے کی پہلی 5 آیات ہیں، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر 97 تک آیات ہیں، اس صفحہ پر کل 122 الفاظ ہیں، جن میں سے 53 الفاظ وہ ہیں جو ہم نے سٹیج 1 میں پڑھ لی ہیں۔ ان الفاظ کو یہاں پر سبز رنگ میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور براؤن کلر کے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں معمولی رد و بدل کے ساتھ اکثر استعمال کرتے ہیں، اور حیران کن طور پر ان کی تعداد بھی اس صفحہ پر 52 بنتی ہے۔ اور باقی رہ گئے سرخ رنگ کے الفاظ جو اس وقت ہمارے لیے شاید نئے ہوں، اور ان کی تعداد اس صفحہ پر صرف اور صرف 17 بنتی ہے۔ ایک ایک آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اس پہلی آیت سے۔ سب سے پہلے ان سرخ رنگ کے الفاظ کا ترجمہ ہم ادھر پہلے ہی سے لکھ لیتے ہیں، اور اب آپ ویڈیو کو پاز کریں اور خود سے اس آیت کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ کرتے ہوئے براؤن الفاظ پر ذرا غور کریں، کیونکہ یہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے ترجمہ کے ساتھ اس کو میچ کریں اور رزلٹ بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے ہے لن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ تنالو ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے تم پہنچ سکتے ہو، اور البر نیکی کو کہتے ہیں۔ لن تنالو البر، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ حتی ہم نے پڑھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے یہاں تک کہ۔ تنفقو کا مطلب ہے تم خرچ کرو۔ مما ہم نے پڑھا ہے آخری ما والی اسپیشل کلاس میں، جس کا مطلب ہے اس میں سے جو۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تحبون۔ اب تحبون پر ذرا غور کریں تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حب کہتے ہیں محبت کو، تحبونا تم محبت کرتے ہو۔ گرامر کی سٹیج کے بعد یہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب اس آیت کا مطلب بن جائے گا کہ تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ اور پھر ہے وا مطلب اور ما کا مطلب جو۔ تنفقو ہم پڑھ چکے ہیں تم خرچ کرتے ہو۔ من کا مطلب ہمیں پتہ ہے سے، شیء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز۔ فا پس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بی کا مطلب ہے ساتھ، اور ہی کا مطلب ہے اس کے۔ اچھا، ہی یا ہو کسی بھی لفظ کے آخر میں جب بطور لاحقہ یا سفکس کے لگے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس کا۔ جیسے کتاب کے ساتھ لگے گا تو ہو جائے گا کتابہ، کتابہ، کتابی ہی مطلب اس کی کتاب، بھی مطلب اس کے ساتھ، اور علیم آپ کو پتہ ہے جاننے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تم جس چیز میں سے بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ اگلی آیت کو بھی پاز کریں اور خود سے کوشش کریں ایک دفعہ۔ اب ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ کلو کا مطلب ہے سب کچھ، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ الطعام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کھانا۔ کانا فعل ہے، اور فعل والی کلاس میں ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے۔ اب اس کا مطلب آپ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے تھا، ہوا وغیرہ۔ ہلن کو ہم نے اردو والی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کافی سارے۔ تو ہلن کا مطلب ہے حلال، جیسے یہ آگے حرام آ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے حرام۔
لبنی اسرائیل مطلب بنی اسرائیل کے واسطے۔ اب ہم شروع سے ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے واسطے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی مطلب اولاد۔ اللہ ہم نے پڑھا ہے پہلے، جس کا مطلب ہے سوائے، اور ما کا مطلب یہاں پر ہے جو۔ حرمہ ہم جانتے ہیں حرام کرنا، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اعلیٰ پر نفسی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے جان، اور ہی کا مطلب ہے اس کی یا اپنی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے۔ من مطلب سے، قبلی پہلے، ان ہم نے پڑھا ہوا ہے مطلب یہ کہ، تنزلہ مطلب نازل ہونا، التورات تورات، من قبل ان تنزل التورات مطلب تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ ہر کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل کا آپ کو پتہ ہے مطلب کہہ دیجئے، فأتو نیا لفظ ہے مطلب لے آؤ یا آ جاؤ، اور فا کا مطلب شامل کریں گے تو پس لے آؤ یا پس آ جاؤ، بالتوراتی تورات کے ساتھ، فتلوہا پس اس کی تلاوت کرو یعنی تورات کو پڑھو۔ ان ہم نے پڑھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے اگر، کنتم کا مطلب ہے تم، اور صادقین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے صادق امین سچا اور امانت دار، تو صادق کی جمع ہو جائے گی صادقین۔ ان کنتم صادقین کا مطلب ہو گیا اگر تم سچے ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے کر آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پوری آیت کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے کر آؤ پس اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں جواب ہے بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو ان کے دین میں تو اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھایا پیا جاتا تھا، اور تم لوگ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو اور دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ پھر اگلی آیت اور ویڈیو پاز، کوشش کریں ترجمہ کرنے کی۔ اب ہم مل کر کرتے ہیں۔ فا کا مطلب پس آپ کو پتہ ہے، من کا مطلب ہے جو کوئی، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ افطرا گھڑنا یا باندھنا، اعلیٰ کا مطلب اوپر، اور اس طرح علی اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کے اوپر۔ الکذبہ مطلب جھوٹ، فمن افترا علی اللہ الکذبہ پس جو کوئی بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ من کا مطلب ہے سے، بعد آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ من بعد ذالک مطلب اس کے بعد، پس جو کوئی بھی اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون۔ فاولئک ہم نے پڑھا ہوا ہے پس وہی لوگ، ہم کا مطلب بھی یہاں پر وہی کر لیتے ہیں فی الحال، الظالمون ظالم کی جمع، پس یہی لوگ ہیں ظالم۔ اگلی آیت کا ترجمہ کرنے کی پھر کوشش کریں، مل کر کرتے ہیں۔ کل مطلب کہہ دیجئے، صدق اللہ اللہ نے سچ کہا، فتبعوا پس اتباع کرو یعنی پیروی کرو۔ ملت کا مطلب ہے مذہب، دین، طریقہ۔ ملت ابراہیم ابراہیم کے دین کی، پس پیروی کرو ابراہیم کے دین کی۔ حنیفہ کا مطلب ہے سیدھا، کھرا اور برحق۔ وا اور ما کا مطلب یہاں پر ہوگا نہیں۔ کانا کا مطلب تھا، من کا مطلب سے، اور مشرکین مشرک کی جمع ہے، یعنی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، پس تم بھی پیروی کرو ابراہیم کے سچے دین کی، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اگلی آیت کا پھر کوشش کریں ترجمہ کرنے کی۔ ان بے شک، اولا پہلا، بیت گھر، بے شک پہلا گھر، وضیہ کا مطلب ہے بنایا گیا، فعل ماضی مجہول ہے، گرامر کی سٹیج میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔
لی کا مطلب واسطے اور الناس کا مطلب لوگ، للناس لوگوں کے واسطے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی وہ ہے جو، با کا مطلب ہے ساتھ یا میں، یہاں پر اس کا مطلب ہوگا میں۔ بکہ مکہ کا ہی دوسرا نام ہے، تو بھی بکہ ہو گیا مکہ میں۔ مبارکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی برکت والا۔ وا اور ہدن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مطلب ہدایت۔ لی کا مطلب واسطے اور عالمین کا مطلب جہانوں کے، للعالمین جہانوں کے واسطے، یعنی بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا مکہ میں برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے جہانوں کے لیے۔ آخری آیت بڑی آسان ہے اور آپ کو کافی تجربہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے ذرا کوشش کریں اور جو غلطیاں پیچھے ہوئی ہیں ان سے بچتے ہوئے مکمل ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ پرفیکٹ ترجمہ کیا ہوگا۔ چلے مل کر بھی کر لیتے ہیں۔ فی مطلب میں اور ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے اس۔ فی ہی مطلب اس میں، مطلب بیت اللہ میں۔ آیاتن کا مطلب ہے نشانیاں اور بینات کا مطلب ہے کھلی۔ فی ہی آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں۔ مقام ابراہیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سیم مطلب ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ وا اور من جو کوئی، داخلہ اس میں داخل ہو گیا، کانا کا مطلب وہ ہو گیا، آمینہ امن والا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ وا کا مطلب اور، للہ کا مطلب ہے اللہ کے واسطے، علی الناس لوگوں کے اوپر، حج کا مطلب ہے حج، بیت کا مطلب ہے اس گھر کا، اور لوگوں کے واسطے اس گھر کا حج ہے۔ من جو استطاعت رکھے یعنی طاقت رکھے، الا طرف ہی اس کی، الیہ یعنی اس کی طرف۔ سبیلا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے راستہ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا لازم ہے جو اس طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ وا اور من جو کوئی بھی، کفرا انکار کرے یا کفر کرے، فا پس، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عن ہم نے پڑھا ہے کے بارے میں، یا سے، عالمین ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اسی صفحے میں، مطلب جہان، مطلب جو کوئی بھی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ ہے مکمل ترجمہ ان 5 آیات کا، اور یہ تھی ہماری پروگریس اور آؤٹ پٹ ہماری پہلی سٹیج کو کور کر لینے کے بعد۔ آپ اپنی پروگریس کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب ہم نیکسٹ سٹیج میں قرآن مجید میں باکثرت استعمال ہونے والے اسماء پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔